إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ظلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام لوالد النعمان بشير رضي الله تعالى عنه ارجع، أو قال ارجع، وقال إني لا أشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. یہ دنیا زمین آسمان اصل میں عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہے. اس دنیا کا قیام عدل پر ہے، انصاف پر ہے. اگر اس دنیا میں عدل و انصاف نہ ہوتا تو عدل و انصاف کے بغیر یہ دنیا قائم نہ رہتی. زمین آسمان کا قیام عدل و انصاف پر ہے. پوری شریعت اسلامیہ عدل و انصاف کی تعلیم دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت سے لے کر، اللہ تعالیٰ کی توحید سے لے کر عبادات، بندگی، مسلمان، غیر مسلم، سماجی معاملات، گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، لین دین، تجارت، پڑوس، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین عدل کی، انصاف کی تعلیم دیتا ہے. پورا قرآن کریم عدل کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے. پوری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف کی تعلیم سے، ہدایات سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت عدل انصاف کا خزانہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہر جگہ عدل سے، انصاف سے، ہر ایک کو اس کا حق دینے سے عبارت ہیں. تو غرض پوری شریعت اسلامیہ عدل انصاف کی شریعت ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مرضی اور پسندیدہ دین ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. قوموں کے اختلاف، نسلوں کے اختلاف، زمانوں کے فرق کے بغیر یہ شریعت اسلامیہ قیامت کی صبح تک جاری اور ساری ہوگی. اس لیے عدل و انصاف کی ساری خوبیاں اس دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے رکھ دی ہے. کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں پر عدل جھلک نہ رہا ہو، جہاں انصاف پورے طور پر نمایاں نہ ہو. جہاں جہاں ظلم ہے، جہاں جہاں ناانصافی ہے، جہاں جہاں بربریت ہے، جور ہے، جہاں جہاں بے اعتدالی ہے، اسلام نے سخت قدغن لگائی ہے، اسلام نے روک لگائی ہے. حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس کے جرنیل اور وہاں کے کمانڈر رستم کی بارگاہ میں جب پہنچے، دربار میں پہنچے، اور اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ ملذی جاء بک الینا، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے پاس آئے ہیں؟ آپ لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت اسلام کا سب سے عظیم پیغام ان کے سامنے پیش کیا تھا، وہ غیر مسلم تھے، وہ یہودی تھے، عیسائی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خوبیاں جو بنیادی خوبیاں ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ خوبیاں ہیں، جو ساری انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے
ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لقد ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. دوسری بات، پہلی بات کیا کہا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اسلام کو، قرآن اور اسلام کے نبی اور پیغمبر کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بپا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی بندگی کرنے والوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ واحد کی بندگی کی طرف لائیں. دنیا کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، الحاد سے، زندگیت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سبق پڑھائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا وَلِنُخْرِجَ الْعِبَادَ من جور الادیان الى عدل الاسلام. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ظلم و ستم سے، بربریت سے، ناانصافیوں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. نمبر 3، اس لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج العباد من ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کر کے جائیں. یہ دنیا تنگ ہے، کشادہ ان کے لیے ہے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور کے دین اور شریعت سے باغی ہیں، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے دنیا بہت تنگ ہے. یہ سجین ہے، یہ سجن ہے، قید خانہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان بندوں کے لیے جو ایمان والے ہیں آخرت میں وسعتیں اور کشادگیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ 3 پیغام انہوں نے دیا. ایک تو انسانیت کو شرک سے نکال کر، کفر سے نکال کر توحید کا سبق پڑھانا. دوسرا، سارے ادیان اور مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانا. نمبر 3، اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کا سبق پڑھانا. یہ 3 بنیادی پیغام تھے. اس میں ایک پیغام جو عدل و انصاف کا ہے، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. ہم دنیا میں اس لیے بقا ہوئے ہیں تاکہ انسانیت کو اس دنیا کے اندر دیگر ادیان و مذاہب میں اسلام کے علاوہ جو ادیان، مذاہب، علم، دھرم دنیا کے اندر چلتے ہیں، اس میں بے انتہا ظلم پایا جاتا ہے، جور پایا جاتا ہے، ذاتی پائی جاتی ہے. ان ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کر کے آئے. یہ ایک عمومی پیغام ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں ظلم نہ پایا جاتا ہو، ذاتی نہ پائی جاتی ہو، بربریت نہ پائی جاتی ہو، اور ایسے ہی انصاف کے خلاف نہ کام کیا جاتا ہو. صرف اور صرف واحد اسلام ہے جو اسلام خالص عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین ہے جس کے اندر شریعت کے تمام گوشے عدل و انصاف سے بھرے ہوئے ہیں. بس اس کی تعلیم کو پڑھنے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو سینے میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اس کا گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس دین اسلام کی تعلیمات کو عملی طور پر زندگیوں میں برتنے اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کا عدل و انصاف جھلک رہا ہے، اسلام کا عدل و انصاف دنیا کے سامنے آیا ہوگا، نمایاں ہوگا. میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر گفتگو میں تھوڑی سی گفتگو بطور تمہید عدل و انصاف کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایسے تو ہم نے کئی ایک آیتوں کی طرف اشارہ کیا، کئی ایک حدیثوں کی طرف بھی اشارہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ بنیادی باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے عرض کیا کہ کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کی سیرت کے دلائل عدل و انصاف سے بھرے پڑے ہیں. اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اس کا پیغام بھرا پڑا ہوا ہے. بے شمار آیتیں حدیثیں ہیں. ایک دو آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ایک دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ذرا سرسری طور پر اس کا معنی سمجھیں. پھر میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کروں گا کہ کچھ ذرا سا گوشے ملاحظہ کریں. اسلام کا عدل یہاں جھلکتا ہے، اسلام کا عدل یہاں جھلکتا ہے، اسلام کا عدل یہاں جھلکتا ہے. میں 2-4 نمونے صرف اور صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے. اسلام عدل کا دین ہے، اسلام کا ماننے والا عادل ہے، اسلام کا ماننے والا منصف ہے.
کبھی بھی اسلام ظلم کرنے والا دین نہیں، تو مسلمان کبھی ظلم اور بربریت نہیں کر سکتا، بے اعتدالی نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح سے جہاں جس چیز کا حق ہے اس سے اس کا حق فرض نہیں کر سکتا، چھین نہیں سکتا۔ اور اگر ہم نے آپ نے اپنے عمل سے، اپنے سلوک سے، اپنے کردار سے اگر کہیں بے اعتدالی کا ثبوت دیا ہے تو یہ دھبا لگانے والا سبب ہے، ہم نے اسلام کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے، ہم نے اسلام پر، اس کی عظمت پر، اس کے عدل انصاف کے پیغام پر بٹا لگانے کا کام کیا ہے، اسلام کی شبیہ اور چھوی بگاڑنے کا کام کیا ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا۔ آیتیں پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان ہر طرح کے حسن کا، بھلائی کا، خوبصورتی کا، اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تیسری چیز جس بات کا حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ قرابت داروں کو دینے کا، جو مستحق ہیں ان کو ان پر مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، ہر طرح کے گناہوں کے کام سے روکتا ہے، والبغی، ہر طرح کی ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ یاد کریں آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم ہے اور 3 باتوں کی ممانعت ہے۔ جن باتوں کا حکم دیا گیا اس میں سب سے پہلے عدل انصاف کا حکم دیا گیا، جن باتوں سے منع کیا گیا اس کے آخری حصے میں ظلم سے منع کیا گیا۔ یہ سمیٹ دیا گیا ہے دین اسلام کے پیغام کو کہ شروع سے عدل ہے اور اخیر تک ظلم اور انصافی سے ممانعت ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں عدل کا حکم دیا ہے، ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، جس کی امانت ہے اسے اس کے حوالے کر دو۔ یہ امانت علم کی امانت ہے، یہ امانت دین و ایمان کی امانت ہے، یہ امانت مال کی امانت ہے، یہ امانت رازداری کی امانت ہے، یہ امانت ہر طرح کے حق کی امانت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ امانت جو ہے نا، امانت ہم نے اسے آسمان کو دینا چاہا، آسمان نے انکار کر دیا، میرے بس کا کام نہیں ہے امانت کا بوجھ اٹھا سکوں۔ زمین کو ہم نے دیا، زمین نے انکار کر دیا، ہمارے بس کا نہیں ہے اس امانت کو اٹھانا۔ پہاڑوں کو ہم نے امانت دیا کہ امانت پہاڑ مضبوط ہے اٹھا لے، اس نے بھی جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا فاشفقنا منها، ان سب یہ سب کے سب ڈر گئے، کوئی امانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ حملہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یہ امانت پورا دین اسلام ہے، پوری شریعت اسلامی امانت ہے، توحید ہے، عبادت ہے، نبی کی اتباع ہے، حلال و حرام کی پابندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں سمیٹ دی جائیں تو یہ امانت ہے، یعنی دین اسلام کی امانت۔ ہم نے آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو دینا چاہا، سب نے انکار کر دیا اور سب نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان واقعی بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا ناشکر ہے۔ اس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، یعنی اپنے ذمہ لے لیا، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے پورے طور پر تیار نہیں ہے۔ یہی شریعت اسلامیہ کی امانت۔ میرے بھائیوں، تو امانت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جس کی جو امانت ہے وہ امانت اسے ادا کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو تو تم عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کا فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو امانت داروں کو امانت واپس کر دو اور فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان حدیثوں میں بھی اللہ تبارک و اللہ کے نبی علیہ السلام نے عدل انصاف کا حکم دیا ہے۔ عدل انصاف کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کا مقام بیان فرمایا ہے، اور کہاں کہاں عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اس کا ان میں سے چند کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المفسدین، غور سے سننا اس حدیث کو، صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام کتنا اونچا ہے عدل انصاف کرنے والوں کا. میرے بھائیو غور کریں، المقسطین عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل انصاف کرنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ اعلیٰ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اعلیٰ منابر من نور، نور کے تخت ہوں گے، نور کے منبر ہوں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل انصاف کرنے والوں کو فائز کرے گا. یمین الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب. اللہ اکبر، کیا اونچا مقام ہوگا، کتنا عظیم مقام ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عدل انصاف کرنے والوں کا مقام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن کہ وہ نور کے منبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب فائز کیے جائیں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ کون سے انصاف کرنے والے ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. یہ تین جملے یاد کر لینا میرے بھائیوں، اور ذرا اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں ڈال کر کے نظر اور غور کرنا، جھانک کر کے دیکھنا، ٹٹولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں. تین چیزیں انسانی زندگی میں جب تک دنیا میں عدل ہے، امن و امان ہے، راحت ہے، سکون ہے، اور جب عدل کا جنازہ اٹھتا ہے تو عدل انصاف کے خاتمے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے امن و امان کا خاتمہ، سکون کا خاتمہ، راحت کا خاتمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح سے فزیکلی عذاب، نفسیاتی عذاب، بے چینی، الجھن اور زندگی کی کدورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تین باتیں وہ لوگ الذین یعدلون جو عدل انصاف سے کام لیتے ہیں. نمبر 1 فی حکمہم، اپنے فیصلوں میں. جو بھی فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ، چاہے وہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری پر فائز ہو، یعنی قاضی ہو، عدالت کا جج ہو، یا مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بڑا فیصلہ پنچایت میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے والا ہو، اپنے فیصلے کے اندر عدل انصاف سے کام لیتا ہے. وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں میں، بال بچوں میں عدل انصاف سے کام لیتا ہے. اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے بیٹی بیٹے، گھر بار میں، رشتہ داروں میں، بیوی میں، ان تمام چیزوں میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں ان سب میں عدل انصاف سے کام لیتا ہے. وما ولو، اور جن چیزوں کی ذمہ داری ان سے دی جاتی ہے. ایک حاکم ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، امام ہے، مسلمانوں کا ولی امر ہے، یا مسلمانوں کا ان کی عدلیہ کا، ان کے محکمے کا جج ہے، جس کو ہم قاضی کہتے ہیں اسلام کی اور شریعت کی اصطلاح میں. میرے بھائیوں، جس کو بھی منصب دیا گیا ہو وہ عدل انصاف سے کام لیتا ہو. غور کریں، نمبر 1 فیصلہ کرنے میں، نمبر 2 بال بچوں میں، اہل و عیال میں، نمبر 3 جو بھی حاکم ہے، قاضی ہے، جج ہے عدالتوں کا، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں انجام دیتا ہے. ان 3 جگہوں پر خصوصیت کے ساتھ جو بھی عدل انصاف سے کام لیتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب فائز ہوں گے. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے حدیث کو نقل کیا. میرے بھائیوں، اس مقام کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں عدل انصاف کرنے والوں کا مقام کتنا اونچا ہے. میرے بھائیوں، آئیے ذرا وقت کی قلت کے پیش نظر میں 2-4 نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سمجھے کہ عدل کا معنی کیا ہے اور عدل کہاں کہاں کرنا ہے. اسلام پورا کا پورا عدل کی تعلیم دیتا ہے، تو ذرا اس کے کچھ مظاہر، اس کے کچھ نمونے اور اس کے کچھ حوالے بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اکبر کرنے کے دین اسلام عدل انصاف کا مذہب ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، عام طور پر ایک نظریہ یہ چلتا ہے بعض لوگوں کے یہاں کہ اسلام کا عدل و انصاف مسلمانوں کے اندر ہے، اسلام کا عدل و انصاف مسلمانوں کے مسائل میں ہے، مسلمانوں کے قضیوں میں ہے، مسلمانوں کی انشوز میں ہے، مسلمانوں کے درمیان انصاف ہے. غیر مسلموں کا معاملہ ہو جائے انصاف ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب ہے. اسلام ہر جگہ عدل انصاف کی تعلیم دیتا ہے. اپنا ہو پرایا ہو، رشتہ دار ہو پرایا ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان کیوں نہ ہو، وہ یہودی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام ہر جگہ عدل انصاف کی تعلیم دیتا ہے. اس کے شواہد 1-2 نہیں 2500 شواہد آپ کو سنت کے اندر اور صحابہ کرام کی سیرت کے اندر مل جائیں گے. میں اس کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا عدل اسلام کا، سب سے بڑا انصاف اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے متعلق ہے.
عدل انصاف کا معاملہ تو حق سے تعلق رکھتا ہے. میرا حق ہے آپ نے مار دیا تو آپ نے ظلم کیا, میرا حق ہے آپ نے مجھے دے دیا تو انصاف کیا. آپ کا حق ہے ہم نے آپ کو دے دیا تو ہم نے انصاف کیا, ہم نے آپ کو نہ دیا تو ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا. یاد رکھیں سب سے بڑا حق رب ذل جلال کا ہے, جس نے شریعت اتاری ہے, جس نے قرآن اتارا ہے, جس نے انبیاء کو بھیجا, جس نے زمین و آسمان پیدا کیے, درمیان کی ساری مخلوقات پیدا فرمائی, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کرنا بدترین ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اسے دینا دنیا کا سب سے بڑا عدل انصاف ہے. اسی لیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر کو نقل کیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے عدل انصاف کے اندر جو چیز آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے. یہ سجدے, یہ رکوع, یہ طواف, یہ دعائیں, یہ نظر و نیاز, یہ خوف, یہ امید, یہ استغاثہ, یہ فریاد, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. نہ کسی نبی کا, نہ کسی ولی کا, نہ کسی فرشتے کا, نہ کسی بزرگ کا, نہ کسی حاکم کا, محکوم کا, نہ کسی اعلیٰ کا, نہ کسی ادنا کا. حق نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں سے ایک ذرہ بھی کسی خیر کے لیے صرف کر دیا جائے. یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اس کا حق عبادت ہے اسی کو دیا جائے, کوئی کمی نہ کی جائے, کسی کو پارٹنر نہ بنایا جائے, کسی کو ساجی و شریک نہ بنایا جائے. یہ سب سے بڑا انصاف ہے, سب سے بڑا عدل ہے. اور اگر اس کو پال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا گیا, یا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی گئی, تو دنیا کا سب سے بدترین ظلم ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, یعنی انصاف کے خلاف ہے. انصاف یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو, نہ کوئی قبر و مزار کو آباد کیا جائے, نہ کسی آستانے کو آباد کیا جائے, نہ کسی مشہد کو, نہ کسی بازار کو آباد کیا جائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, حالت یہ ہے کہ مزاروں پر بھیڑ لگی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والوں کی کمی ہوتی جا رہی, حالت جاری ہوتی جا رہی. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ سب سے بڑا عدل اللہ کی توحید ہے. دوسرا سب سے بڑا عدل, اور ساری دلیلیں آپ کو معلوم ہے, ساری دلیلیں آپ کو معلوم ہے, وقت نہیں ہے اس پر بات کی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق اللہ کے نبی کو دینا, اطاعت کا حق, اتباع کا حق, اقتداء کا حق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مطلق طور پر قابل اتباع بنایا ہے. دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو اور مطلق طور پر اس کی بات ماننا واجب ہو. دنیا میں کوئی نہیں ہے. صدیق اکبر سے جانے دے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات بھی مطلق طور پر نہیں مانی جا سکتی. ہم سب کو پرکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, آپ کے فرمان پر, آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات پر. تو سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ جب مطلق اتباع, مطلق پیروی, مطلق تابع داری صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, تو یہ حق آپ کو دے دیا جائے. نہ کسی ولی کی بات مانی جائے اس کے سامنے, نبی کے سامنے, نہ کسی نبی کی بات مانی جائے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, نہ کسی امام کی بات مانی جائے, نہ کسی پیر و مرشد کی بات مانی جائے. کسی کو بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاطر میں نہ لایا جائے. سب کا احترام اپنی جگہ پر, سب کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن اطاعت اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. افسوس, تقلید کا وہ سسٹم دنیا میں 300 سال کے بعد عام کیا گیا کہ امت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اب آپ کو, ہم کو کچھ نہیں کرنا, چاروں مسلکوں میں سے کسی مسلک کو پکڑ کر کے بیٹھ جانا ضروری ہے. یا تو آپ حنفی بن کر کے رہیں, یا مالکی, یا شافعی, یا حنبلی بن کر کے رہیں. آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا نام کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟
اگر صدیق اکبر کا نام نہیں لیا جا سکتا، عمر بن خطاب کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ صدیق اکبر کا نام لیا گیا، عمر بن خطاب کا نام لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ میں تمہیں نبی کی سنت بیان بتا رہا ہوں اور تم نبی کی سنت کے سامنے ابو بکر کا حوالہ دیتے ہو، تم ابو بکر اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے سنت کے سامنے عمر بن خطاب کا حوالہ دیتے ہو۔ ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اراہم سیہلکون، مجھے ڈر ہے کہ یہ ہلاک نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ہے جب آپ سوچیں کہ ابو بکر عمر کا نام نبی کی سنت کے سامنے نہیں لیا جا سکتا تو بھلا ابو حنیفہ کا نام کیسے لیا جا سکتا ہے، مالک کا نام کیسے لیا جا سکتا ہے، شافعی کا، احمد بن حنبل کا نام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کائن من کان، کسے باشد، دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن نبی کی سنت کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ حق ہے، یہ عادل ہے، یہ انصاف ہے کہ اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہم سب پوری دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ نبی حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن میرے بھائیو قربان جائیے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج ہو ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کی بات کو بھی ہم نہیں مانیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عدل و انصاف ہے، یہ عدل و انصاف ہے میرے بھائیو۔ فیصلہ کرنے کی بات آ گئی، فیصلہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثہ، قاضی جج تین طرح کے ہوتے ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ تین طرح کے قاضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قاضی فی الجنہ و قاضیان فی النار، تین طرح کے قاضی ہوتے ہیں جج، دو قاضی جہنم میں جائیں گے، ایک قاضی جنت میں جائے گا۔ جو قاضی جنت میں جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا عرف الحق کا فقضى به، جو جنت میں جانے والا قاضی ہوگا نا وہ ہوگا جو حق جانے اور حق کا فیصلہ کرے، جو حق جانے، انصاف کا فیصلہ کرے، عدل کا فیصلہ کرے، اس کو کیا ہوگا اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اور دو قاضی جہنم میں جائیں گے، اس میں سے ایک قاضی وہ ہوگا جس نے حق جانا لیکن عدل کا فیصلہ نہیں کیا، اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ دوسرا قاضی جو جہنم میں جائے گا وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جہالت کے باوجود فیصلہ کر دیا، حق جانا نہیں، یہ سمجھا نہیں کہ کس کا حق بنتا ہے کس کا نہیں بنتا، بس اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیا جس کے نام پر چاہا۔ یہ دو قاضی جہنم میں اور ایک قاضی جنت میں جائے گا۔ یہ تینوں قاضیوں کی تقسیم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غیر مسلموں کی بات چل رہی تھی، غیر مسلموں کا فیصلہ، یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو۔ یہ بعض لبرل ذہنیت کے لوگوں، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگوں کی ذہنیت ہے۔ یاد رکھیں اسلام عدل کا دین ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، زمین کا مسئلہ تھا۔ یہ زمین حضرت اشعث کی تھی لیکن یہودی کہتا تھا میری زمین ہے۔ عدالت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلا گیا، یہ مسئلہ عدالت میں چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا جو فیصلہ بیان فرمایا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو دعویٰ کرے وہ کیا کرے؟ وہ دلیل پیش کرے، گواہی پیش کرے، ثبوت پیش کرے، اور جو انکار کرے وہ قسم کھائے، وہ قسم کھائے۔ یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسلامی عدالت کا فیصلہ ایسے ہوتا ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ اصول ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تم کہتے تمہاری زمین ہے، یہودی کہتا میری زمین ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ زمین تمہاری ہے، اعلیٰ کا بینہ، یہ بتاؤ اشد کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہاری زمین ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، کوئی ثبوت تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی یہودی جو تمہارے سامنے کا ہے دوسرا فریق، اس کو قسم کھانا ہوگا، وہ قسم کھا لے گا میری زمین ہے، فیصلہ اس کے حق میں چلا جائے گا۔ حضرت اشعث نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی ہے، یہ سچ کیا جانے جھوٹ کیا جانے، یہ تو قسم کھا لے گا، یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا، وہ یذهب بمالی، اور میری زمین ہڑپ کر لے گا جھوٹی قسم کھا کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشعث عدل انصاف کا تقاضا یہی ہے، اگر یہ جھوٹ بول کر کے تمہاری زمین لے جائے گا اللہ کے ہاں اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن فیصلہ کیسی بنیاد پر ہوگا؟ یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ یہودی ہے اس لیے اس کے ساتھ حق کا فیصلہ نہ کرے، زمین میرے حوالے کر دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ ہے اسلام کے عدل کا پیغام۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات میں یہ کر رہا تھا فیصلے کے معاملے میں
फैसले के मामले में वो तरीका था मखजूमिया का वाकया, आप जानते थे ना मखजूमिया का वाकया। कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने फतह मक्का के मौके पर कुछ जेवरात चुरा लिए। कबीले बनु मखजूम की एक खातून ने, एक औरत ने क्या कर दिया, उसने कुछ जेवरात चोरी कर लिए। मसला अदालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने जब उसकी चोरी साबित हो गई कि उसने चोरी किया है, तो जाहिर सी बात है कि चोरी करने वाले को सीधा इस्लामी अदालत में हाथ काटना है, कलाई से हाथ काटा जाएगा। मेरे भाइयों, अब मसला ये हुआ, कबीले बनु मखजूम की खातून है, उसका हाथ काटा जाने वाला है। कुरैश को बड़ा नागवार गुजरा, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ा खतरनाक फैसला हो जाएगा, हमारी एक मखजूमिया का हाथ कट जाएगा, चोरी के नतीजे में नाक कट जाएगी हमारी। उन लोगों ने कहा अब इस सिलसिले में कोई ना कोई रास्ता तैयार करना पड़ेगा, कोई सिफारिशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजो जो इस फैसले को रोकने की कोशिश करे, हाथ किसी तरह से न कटे। लोगों ने बात की भला कौन है तो इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर सके। लोगों ने कहा कि भाई इस मामले में सिफारिश करने वाला एक ही आदमी हो सकता है, वो हजरत उसामा इब्न ज़ैद हैं, हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के चहेते, आपके लाडले प्यारे उसामा बिन ज़ैद, इन्नहु ला यज्तरी अला ज़ालिका इल्ला हिब्बु रसूलिल्लाह, इसकी हिम्मत कोई नहीं कर सकता है, ये उसामा बिन ज़ैद है, इसकी जाकर के मसला कहो, ये जाकर के सिफारिश कर सकता है। हजरत उसामा चले गए, उनको संगीनी का हालात का नतीजा, हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं था। अल्लाह के नबी के पास गए, जाकर के सिफारिश करने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि आंखें सुर्ख हो गई, आप गुस्से से लाल हो गए। आपने फरमाया उसामा अतशफऊ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की हद है, इसलिए जमीन से करप्शन का खात्मा करने के लिए हाथ काटा जाएगा इस्लाम के अंदर, चाहे वो कोई आला खानदान का हो, चाहे कुरैश का हो, चाहे कोई नीचे खानदान का हो, किसी भी ऊंची नीची बरादरी का हो, ऊंचे नीचे इलाके का हो, ऊंचे नीचे निस्बत का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द बनी मखसूम की है तो क्या हुआ, उसने चोरी किया है, उसका हाथ काटा जाएगा। तुम एक अल्लाह के हुदूद में से एक चोरी के हाथ काटने के मसले में सिफारिश करने के लिए आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहि व अय्युल्लाहि ला फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम है, अगर फातिमा बिन्त मुहम्मद, और याद रखें उस मखजूमिया खातून जिसने चोरी की थी ना, जिसने चोरी किया था उसका नाम भी फातिमा ही था, वो फातिमा बिन्त असवद थी, कुरैश मखसूमिया थी, और अल्लाह के नबी की लाडली चहेती बेटी चौथे नंबर की हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद थी। अल्लाह के नबी ने उस फातिमा के लिए फातिमा की मिसाल दी, वो अपने कौम की लाडली थी, कुरैश की लाडली थी, बनी मखसूम की लाडली थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद। आपने फरमाया ये फातिमा को तो जाने दो, अगर मेरी फातिमा भी चोरी कर लेती तो आदमी के मुताबिक, इस्लाम के निजाम के मुताबिक मैं इसका भी हाथ काट देता, तो फातिमा बिन्त असवद का क्या मसला हो सकता है। मेरे भाई ये अदल इंसाफ का तकाजा था। मैं खानदान और घरेलू मसाइल पर भी एक बात जिक्र कर दूं। आज हालत ये कि घर बिखर रहे हैं, खानदानों में टकराव हो रहा है, बच्चे अपने माँ बाप से नाराज हैं, माँ बाप अपने बच्चों से नाला है, क्या बचपन, क्या जवानी, क्या शादी के बाद, क्या बुढ़ापे में, क्या मरने से पहले, क्या मरने के बाद, क्या विरासत की तकसीम करने के वक्त, इतने झगड़े हैं, पूरे खानदान के खानदान चल रहे हैं। इन सारी मुश्किलों का एक ही सबब है, वो है जुल्म और नाइंसाफी। अदल इंसाफ का फुकदान, अल्लाह की कसम है, खानदानों में अगर हम बापों ने अदल इंसाफ का दामन छोड़ दिया तो इस करप्शन को, इस मुश्किल को कोई टाल नहीं सकता। मैं बाप हूं, मुझे इंसाफ करना है, मैं मां हूं, मुझे इंसाफ करना है, मैं बेटा हूं, मुझे इंसाफ करना है, मुझे बेटी को इंसाफ करना है, हर एक को अदल इंसाफ की राह पर चलना है। तब जाकर के ये घरेलू मसाइल, आइली मसाइल, दुश्मनियां, कबूरतें, कशाकश, नफरतें, हत्या की पुलिस और कोर्ट तक मसाइल चले जाते हैं। बाप बेटे के मसाइल, माँ बेटी के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल कोर्टों तक जाते हैं, जहां कुफरिया फैसले किए जाते हैं। मेरे भाइयों,
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا. میں بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے آخری بات بول رہا ہوں. حضرت نعمان بن بشیر روایت مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے. نعمان بھی صحابی ہے اور بشیر بھی صحابی ہے، دونوں باپ بیٹے. حضرت نعمان بن بشیر کا حدیث ہے کہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد نے ایک تحفہ، ایک گفٹ باغ کی شکل میں اپنے بیٹے نعمان کو دے دیا. کس کو دے دیا بھائی؟ اپنے بیٹے نعمان کو دے دیا. ایک باغ تحفے میں دے دیا، ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا. یہ بیٹے لے جاؤ، یہ باغ تمہارا ہے، تمہیں گفٹ دے رہا ہوں میں. اب اس کے بعد مسئلہ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا، دوسری بیوی کے بچے تھے یہ، اور اس بیوی نے کہا ایسے نہیں مانتی، جب تک آپ یہ جو آپ دے رہے ہیں میرے بچے کو، جب تک آپ اس پر گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دلوائیں گے. اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر کے آپ کہہ دیجئے یہ باغ میں نے فلاں کو گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا، تو میں مان جاؤں گی. چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ ہے، یہ حدیقہ ہے، یہ باغ ہے، یہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا ہے، آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے تھے، آپ سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اگر کوئی آپ کو غیر منصف سمجھتا ہے، دنیا میں سب سے پہلے یہ کرپشن جو ظلم اگر کسی نے کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو خارجیوں نے کیا ہے. خارجی نے کیا ہے ظلم. خویکرا تمیمی نے یہ سب سے پہلے ظلم کیا ہے. آپ کے بارے میں کہا اے محمد انصاف سے کام لیجئے، کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اعدل فإنک لن تعدل، انصاف کیجئے کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد خبت وخسرت ان لم اكن عادل ومن يعدل اذا لم اكن عادل. اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں، ظالم کو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تیرے کہنے کے مطابق، تو پھر تو بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، تیرا انجام برا ہونے والا ہے. تو یہ بات تو صرف ایک خارجی کہہ سکتا ہے، ایک دنگائی فسادی نفرت کہہ سکتا ہے، ورنہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کیوں کر سکتا ہے، کیوں کر سوچ سکتا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بشیر سے کیا کہا؟ انحلت کل ولدک مثل ما نحلت. یہ بھائی جو آپ نے گفٹ دینے کی بات کی ہے، باغ آپ نے فلاں بیٹے کو دیا ہے، کیا آپ نے اپنے ہر اولاد کو ایسے ہی باغ گفٹ میں دیا؟ سوال بڑا اہم ہے. ذرا اپنے گرے والوں میں بات کر کے دیکھو، چٹولو آج اتنے جھگڑے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں بیٹا زیادہ خیال کرتا، اس نے بیماری میں خدمت کی ہے، اسے میں ایک سلیٹ زیادہ دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ دنیا کی قربتیں کام نہیں آئیں گی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کس نے اختیار دیا؟ مال کا رجسٹریشن دنیا میں اگر میرے نام ہے تو میرا مال نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے. سارے مال اللہ کے ہیں. جب تک زندہ ہے تب تک ہم کو تم کو اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دے دیا ہے. یہ سارا مال مرنے کے بعد، سب کے مرنے کے بعد، یہ دینے والے کے مرنے کے بعد، یہ لینے والے کے مرنے کے بعد، سب دنیا فنا ہونے کے بعد مال کس کا ہے؟ مال رب ذوالجلال کا ہے. المال مال اللہ، سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس لیے غلط تصرف نہ کرو، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارو. آج ظلم کی وجہ سے گھروں میں ٹکڑے ہو رہے ہیں. کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے پوچھا بھائی سب کو، سارے بیٹے بیٹیوں کو، ساری اولاد کو تم نے ایسے ہی تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو نہیں ہے، اسی بیٹے کو دیا ہے اور اس کی ماں وزیر ہے. میں آپ کو گواہی بناؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا کام واپس لو اس سے، تم نے کیسے دے دیا ایک کو؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا نمبر 2، آپ نے فرمایا لا اشهد علی جور، میں اس ظلم پر تمہارے ظلم پر میں گواہی نہیں دے سکتا. ظلم کو فیصلہ کر رہا ہے، ظلم کر رہے نہ انصافی کر رہے ہو سارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اور آئے مجھے کہتے گواہی دے دے، گواہ بن جاؤ. لا اشهد علی جور، میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، گواہ نہیں بن سکتا. اور آپ نے اس کے بعد سارے انسانوں کو، ہم کو، آپ کو، آگے آنے والے قیامت تک کے سارے لوگوں کو آپ نے فرما دیا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو. اے لوگوں عدل و انصاف سے کام لو، اللہ سے ڈرو. آج ظلم بہت ہے، کرپشن بہت ہے. وہ نبی کے صحابہ تھے،
صحابہ کے بعد ताबीन थे, उनकी सीरत पढ़ करके देखो. औलाद में इंसाफ करने की बात है. अगर किसी छोटे शीरखार बच्चे को जो 2 साल 3 साल का आपकी हमारी गोद में बैठता हो, अगर आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हो, अल्लाह के नबी के सहाबा ताबीन इस बात को भी गवारा नहीं करते थे कि एक बच्चे को आपने 2 बोसा दिया है, 2 बार चूमा है तो दूसरे बच्चों को आप 2 बार न चूमे. अगर आपने चूमा 1 बार तो सबको 1 बार, 2 बार तो सबको 2 बार, 3 बार तो सबको 3 बार. यहां भी ना इंसाफी जायज नहीं है. मेरे भाई, आप प्रॉपर्टियां की प्रॉपर्टियां, इसकी तरफ मैलान, इसकी तरफ मैलान, इसकी तरफ रुझान, फला असबाब वजूहात थे. और ये हैरत है कि साथ साथ ये भी दावा रहता है कि भाई मुझे तो इंसाफ करना है, सारे बेटे एक जैसे हैं, सारी औलाद एक जैसे हैं, सबको एक नजर से हम देखते हैं. अल्लाह अकबर, तुम्हारे दावे अलग है, दावे, तुम्हारा किरदार अलग है. ये गुफ्तार और किरदार का फर्क मुसलमान नहीं करता. ये तो मुनाफिक की पहचान है कि जबान कुछ होती है, किरदार कुछ होता है. जाओ मुसलमानों, हमने आपने अपनी बहनों पर, बेटियों पर, माओं पर, बीवियों पर कितना जुल्म किया है. बड़ा सच्चा मसला हमारे और आपका समाज का चलता हुआ सुलगता हुआ मसला है. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 70, 80, 90% हालत ये है कि जुल्म पाया जाता है. बेटियों को महरूम कर दिया गया, बीवियों को महरूम कर दिया गया, माओं को महरूम कर दिया गया, बहनों को महरूम कर दिया गया. और नस्ल दर नस्ल प्रॉपर्टी सिर्फ मुजक्कर में बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, 3, 4, 5 नस्लों से. अब ये सब का न जाने कितनी बहनों का, बेटियों का हड़प करके आज अरबों में खेल रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हो. बड़े मजे से दुनिया की लज्जत है. याद रखो, क़यामत का दिन होगा, अदल इंसाफ का तराजू कायम किया जाएगा. तो तराजू कैसा होगा? अदल इंसाफ का तराजू होगा. मुसलमानों, मर्द ख़वातीन कान खोल करके सुनो, ये मेरी आपकी बात नहीं, अब्दुल जलाल का कलाम है, नबी का फरमान है. क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला अदल इंसाफ का मीज़ान कायम करेगा. ऐलान होगा, जिसका जिसका हक मारा गया है खड़ा हो जाए, ऐलान करे. सबसे पहले खड़े होने वालों में ये 4 औरतें होगी, माँ, बहन, बेटी, बीवी खड़ी होगी. अल्लाह, मेरे भाई ने मारा, मेरे बाप ने मारा, मेरे शौहर ने मारा, मेरे बेटे ने मेरा हक मारा है. अल्लाह तबारक व तआला अदल की अदालत में सबको अपने अपने हक से, सबको अपने अपने हक से नवाजेगा. इन जालिमों को कैसे किरदार तक करो, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाएगा. ये दिन अदल इंसाफ का दिन है. बात बहुत सारी है, बहर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अदल इंसाफ से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. याद रखो, जिंदगी मुख्तसर है, आंखें बंद होगी तो न ये बेटा आपकी कब्र में आएगा, न वो बेटा आपकी कब्र में आएगा, न वो आपका साथ देगा, न वो आपका साथ देगा. इसलिए काम वो कर अल्लाह को राजी करे. काम वही करो दुनिया में ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए, ये नाराज हो जाए, वो नाराज हो जाए, इसे न सोचो. रब्बुल जलाल को राजी करो, जिसके अदल इंसाफ के तराजू से फैसला किया जाएगा. वहां न कोई बेटा आएगा, न कोई बेटी आएगी, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, कोई काम नहीं आएगा. इसलिए काम वो करे जो अल्लाह ताला के यहाँ आपको निजात का जरिया बना सके, जो आपको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजाब से बचा सके, आपको कामयाबी की राह पर डाल सके. आप उसकी फिक्र करें, हम उसकी फिक्र करें. दुनिया के राजी नाराज होती रहेगी. सबको राजी करना नामुमकिन है. ये वो टारगेट है जो कभी आप पा नहीं सकते कि सब राजी हो जाए. इसलिए सबको नाराज होने दो. अल्लाह तबारक व तआला को नाराज न करो कि उसकी रिज़ा में जन्नत है, उसकी रिज़ा में मग़फ़िरत है, उसकी रिज़ा में कामयाबी है, उसकी रिज़ा में आखिरत के अज़ाब से नजात है. अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अमली तौर पर अपनी जिंदगी में गिरबान में झांक करके देखो, जिसका जिसका अदल इंसाफ कमजोर है, जिसने जिसने काम पेश किया है, जरा जाओ पलट करके देखो. अभी तलाशी करो, अभी कल क़यामत के दिन देना नहीं चाहोगे तो नहीं दे पाओगे. जिस नेकी से अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, वो नेकियां ये सब ले जाएंगे आपकी मार के. हक उनका अदा करने के लिए बोले सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी. तो जिस नेकी की बदौलत जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह जहन्नम में डाल करके सजा देगा. इसलिए अल्लाह वास्ते अभी अदल इंसाफ से काम लो. ये 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ कोई माना नहीं है. अल्लाह के सामने जवाबदेही की फिक्र करो. अल्लाह तबारक व तआला हमें अदल इंसाफ की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह की तौफीक से लेकर जिंदगी के छोटे से छोटे मसले में अल्लाह तबारक व तआला हमें इंसाफ का दामन थामे रहने की तौफीक अता फरमाए. बेइत्तेदाली, जुल्म, नाइंसाफी, बर्बरियत, चोर
اور ہر طرح کی نفس پرستی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.